آیت نمبر 187۔ اور یاد کرو کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا کہ تم لازماً اس کتاب کو لوگوں کے سامنے واضح کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس وعدے کو پس پش پھینک دیا اور اس کی بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی، تو بہت ہی بری چیز ہے جو وہ اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی علم دیا، کتاب کا علم دیا، اس کی ذمہ داری تھی کہ اس نے اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا تھا، اور اس میں سے کچھ بھی جو ہے وہ چھپانا نہیں تھا۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا ربط بنتا ہے؟ پچھلی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک بہت بڑا رویہ جو کہ اہل ایمان کو برداشت کرنا پڑے گا، وہ غیروں کے طعنے، طنز اور ان کی اذیت بھرے الفاظ ہوں گے، اور یہ عموماً کب انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ جب وہ دین کی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، تو اس کو لوگوں کے رویے دیکھنے پڑیں گے۔ آپ علیہ السلام صادق اور امین تھے، وہ لوگ اپنے فیصلے آپ علیہ السلام سے کراتے تھے، لیکن جو ہی آپ علیہ السلام نے قرآن سنانا شروع کیا سب آپ کے مخالف ہو گئے۔ وہی صحابہ کرام جو کہ اپنے قبیلے میں سب سے فیورٹ ہوا کرتے تھے، جب اسلام قبول کرتے ہیں تو گویا کہ سب ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی جو شخص دین کے راستے پہ چلے گا اور دین کی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، تو اسے لوگوں کے ریئیکشن دیکھنے پڑیں گے، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ تو پھر ظاہری بات ہے اس کے رد عمل میں دو طرح کے ریئیکشن ہی سامنے آ سکتے ہیں، یا تو وہ بندہ ہمت والا ہوگا اور وہ صبر بھی کرے گا اور اپنے دین کے معیار کے ساتھ جو ہے وہ کتاب کو بیان کرنا نہیں چھوڑے گا، وہ دین کی خدمت کرتا رہے گا، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو چھپانا شروع کر دے گا اور اس کتاب کو نظر انداز کرے گا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا سابقہ آیت کے ساتھ ربط ہے۔ پھر آیت کا آغاز جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو کہ ماضی میں بیان کی گئی تھی اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے حال کے ساتھ، کہ دیکھو کہ جو تمہارے بڑے تھے ان کو جب کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا، لہٰذا یہی نصیحت جو ہے وہ تمہیں بھی کی جا رہی ہے کہ کہیں تمہارا بھی رویہ اس کتاب کے ساتھ ویسا ہی نہ ہو جائے۔ تو گویا کہ ماضی کو سنا کے حال والوں کو ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ پھر آیت میں اوت الکتاب کا لفظ آ رہا ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، ڈائریکٹ نہیں کہا جا رہا کہ کس کو دی گئی تھی، مگر یہ کہا گیا مجھول انداز میں کہ جن کو دی گئی تھی، تو اس میں ایک طرح کا ناراضگی کا پہلو بھی آتا ہے کہ جن کو دی گئی تھی انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، لوگوں تک صحیح نہیں پہنچایا، اور ایون یہ کہ اپنے آنے والی نسلوں تک انہوں نے اس کتاب کے علم کو نہیں پہنچایا۔ اس کے مخاطب صرف بنی اسرائیل نہیں ہیں بلکہ اس کے مخاطب جو ہیں امت محمدیہ علیہ السلام بھی ہے، کہ جیسا ہمارے بڑوں کو قرآن ملا تھا کیا ایسا انہوں نے اپنی نسلوں کو بھی آگے قرآن دیا؟ اور یہی سوال ہم سے بھی کیا جائے گا کہ کیا جو قرآن ہمیں ملا ہے کیا یہ علم ہم آگے اپنی نسلوں کو ایسے دے رہے ہیں؟ پھر جن کو یہ کتاب دی گئی ہے ان کو پہلی بات یہ کہی گئی کہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا۔ بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو واضح کرنا، کلیئر کرنا، کہ جو علم آپ سامنے والے کو دے رہے ہیں وہ اس کو سمجھ بھی آ رہا ہے، اس کو کلیئر بھی ہو رہا ہے۔ تو کسی بات کو بہت کھول کے واضح بیان کرنا جو ہے یہ معنی بانا کے اندر پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر اور بہت سارے معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ جب کسی کو علم دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پوری ایک حکمت ہوتی ہے، یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے کہ ہم نے کس ایج کے بندے کو علم دینا ہے اور اس کو پھر کس طریقے سے دینا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو کسی اور طرح سے علم دیا جائے گا، ایک ٹین ایج کو کسی اور طرح سے دیا جائے گا، اور ایک میچور انسان کو کسی اور انداز سے علم دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ جیسے اگر ہم بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں تو ہمیں پھر ان کو کون سے باتیں قرآن سے بیان کرنی چاہیے۔ مثلا اکثر جو ہے نبیوں کے قصے بچوں کو سنائے جاتے ہیں، لیکن وہ قصے کیسے ان کو سنانے ہیں؟ یہ تاثر دینا کہ نبی آتے ہیں اور صرف ان کی بات نہ مانی جائے تو پھر سزائیں آ جاتی ہیں، تو بچوں کے ذہنوں میں کیا تاثر بیٹھتا ہے کہ صرف نبی جو ہیں وہ سزائیں لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو بات نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو مار دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ بچوں کے سامنے نبیوں کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کا معیار، ان کی کوالٹیز جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے، ان کی زندگی کے خوبصورت واقعات کہ انہوں نے سچویشن کو ڈیل کیسے کیا وہ بیان کرنا چاہیے، اور پھر بیان کرنے کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک بچے کو جب آپ قصص سنائیں گے تو وہ معیار بالکل مختلف ہوگا، اور ایک ٹین ایج بچے کو سنائیں گے تو اس کا معیار بالکل مختلف ہوگا۔ لہٰذا کس ایج کے انسان کو علم دیا جا رہا ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ علم دینا یہ بھی بانا کے مفہوم میں شامل ہے۔ پھر کون سا علم جو ہے وہ پہلے دیا جائے گا، کون سا جو ہے وہ بعد میں دیا جائے گا، یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ بگنر میں شامل ہے، وہ ابھی نیا نیا دین کو سیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے
کرنی چاہیے، اس کو آسان چیزیں بتانی چاہیے، پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ ڈیپ موضوعات کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ تو یہ بھی بہت اہم بات ہے بانا کے اندر کہ ہم نے کون سا علم پہلے دینا ہے، کون سا علم جو ہے وہ ہم نے بعد میں دینا ہے۔ عوام الناس کا معیار اور ہوتا ہے اور خواص کا مزاج بالکل اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے عوام الناس میں بات کرنی ہے تو پھر کس طرح سے اس علم کو لوگوں کے سامنے لانا ہے، اور جب خواص میں بات کرنی ہے تو پھر کس انداز سے اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لہٰذا لفظ بانا جو ہے یہ پورا ایک ٹاپک ہے، ایک سبجیکٹ ہے کہ علم کیسے دینا چاہیے اور کس انداز سے اور کس حکمت کے ساتھ دینا چاہیے۔ پھر یہاں پہ ضمناً ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ تو کہا گیا ہے کہ یہ علم جو ہے وہ للناس کے لیے، سب لوگوں کے لیے ہے، جبکہ ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا کہ انہیں خاص طور پہ فضیلت دی گئی تھی کہ انہیں یہ علم دیا گیا تھا۔ تو پھر کسی ایک خاص قوم کے ساتھ اس چیز کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کو یہ نعمت دی ہے کہ آپ کے پاس یہ علم ہے، یہ نالج ہے اور یہ وزڈم ہے، تو گویا کہ آپ کے پاس اس علم کے ذریعے وہ ساری قابلیتیں، صلاحیتیں اور فن اور کوالٹیز ہوں گی جس کی وجہ سے آپ دنیا کو لیڈ کریں گے اور ساری دنیا جو ہے وہ آپ کو فالو کرے گی۔ ظاہری بات ہے کہ جس کے پاس الہامی علم ہے اور ان کے پاس نبیوں کا اتنا سلسلہ بھی تھا، تو وہ کوئی عام قوم تو رہی نہیں تھی، ہر طرح کا علم اور فن اور ہر طرح کی قابلیت جو ہے وہ اس قوم کے پاس تھی۔ تو اب اس نے یہ کرنا تھا کہ دنیا کو ایک ایسا نظام دینا تھا کہ جہاں علم کا نظام ہو، انصاف کا نظام ہو، معاش کا نظام ہو، اخلاقی معیار ہو، گھریلو معاملات ہوں، ہر چیز میں یہ لوگ لیڈ کرنے والے ہوں، اور ساری دنیا ان کو دیکھ کے کہے کہ آخر یہ اتنے قابل کیوں ہیں، یہ اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں، ان کا نظام اتنا اچھا کیوں ہے۔ تو جب وہ خود تحقیق کریں تو ان کے سامنے یہ بات ہے کہ اچھا ان کے پاس تو کوئی کتاب ہے، ان کے پاس تو کوئی علم ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے زبردست ہیں۔ تو اس صورت میں تو سامنے والے کو دعوت بھی نہیں دینی پڑتی، خود بخود ایک خاموش دعوت جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ تمہیں یہ فضیلت اس لیے دی گئی ہے کہ تم اس علم کی وجہ سے دنیا کو لیڈ کرو گے۔ اس کی مثال آج کی دنیا میں لے لیں کہ کچھ ملک ایسے ہیں کہ جو اپنی کسی خاص کام میں خاص قسم کی پرفیکشن رکھتے ہیں، کوئی الیکٹرانکس میں بہت ماہر ہے، کسی کی فلمیں، کسی کا میوزک، کسی کی گاڑیاں، کسی کے فٹ بال، کسی کی جینز، کسی کی ٹی شرٹ ایسی ہے کہ ساری دنیا خود بخود ان کی وہ چیز لیتی ہے اور ہر گھر میں ان کی یہ چیز موجود ہے اور وہ ساری دنیا کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس وہ فن ہے، وہ ہنر ہے، وہ ترقی ہے، تو گویا کہ ساری دنیا جو ہے وہ ان کا اثر لے لیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی بنی اسرائیل کی قوم کو یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس یہ نالج ہے، یہ علم ہے، تو تم اس سے ایسی ترقی کرو گے، ایسا نظام دنیا میں لے کر آؤ گے کہ ساری دنیا خود بخود تمہیں فالو کرنا شروع کر دے گی۔ اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس قرآن تھا اور اس قرآن کی وجہ سے ہمیں ایک ایسی قوم ہونا چاہیے تھا کہ ساری دنیا یہ دیکھتی کہ آخر اس قوم میں اتنی کیا خاص بات ہے کہ یہ ہر چیز میں اتنے اعلیٰ کیوں ہیں۔ تو انہیں پتہ چلتا کہ دراصل میں ان کے پاس تو قرآن ہے، ان کے پاس تو اپنے نبی کی سیرت ہے، مگر افسوس کہ ہم وہ چیز حاصل نہیں کر سکے۔ پھر دوسری بات جو اس آیت مبارکہ میں کہی جا رہی ہے کہ تم نے اس علم کو جو ہے وہ چھپانا نہیں ہے۔ اب یہ چھپانے کا عمل کیسے ہوگا کہ ظاہری بات ہے جو انسان بانا کرے گا یعنی کہ بیان کرے گا وہ چھپائے گا کیوں؟ تو چھپانے سے مراد یہ ہے کہ کتاب کے ایک حصے کو تو بیان کیا جائے مگر ایک حصے کو نہ بیان کیا جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہوں کہ جس میں ہمیں لگے کہ لوگوں کا ریئیکشن نہیں آئے گا، لوگ اس کو آسانی سے سن لیں گے یا لوگوں کے مزاج کے مطابق ہے، ایسی باتیں تو لوگوں کے سامنے سنا دی جائیں۔ لیکن وہ باتیں جس میں ہمیں لگے کہ سامنے والا جو ہے وہ ریئیکشن دے گا، اس کو برا لگے گا، یا یہ باتیں جو ہیں سنا کے میرے کوئی فوائد جو مجھے لوگوں سے چاہیے وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے، تو اس طرح سے جو ہے علم کو آدھا دینا، آدھا چھپا لینا، یہ کتاب کو چھپانے کے مترادف ہے۔ جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ فضائل پہ بات سننا پسند کرتے ہیں، سیرت کے محبت اور عشق والے واقعات سننا پسند کرتے ہیں، مگر سود پہ، پردے پہ، حلال حرام پہ، بینکنگ کے معاملے میں لوگ یہ باتیں سننا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ہم ان کو نہ سنائیں کہ ان کے موڈ آف ہو جائیں گے تو اس صورت میں یہ کتاب کو چھپانے کا عمل ہو جائے گا۔ ہاں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتاب کو حکمت کے ساتھ دینا ہے تو کس موقع پہ دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کس طرح کا مزاج سوچ بنا کے پھر سامنے والے کو احکام کے اوپر لے کر آنا ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کام کو پہلے کب کرنا ہے، بعد میں کب کرنا ہے، تو ترتیب تو آگے پیچھے کی جا سکتی ہے مگر کسی حصے کو جو ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ پھر آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس سارے عہد اور وعدے کو نبذ کر دیا۔ نبذہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو غیر اہم سمجھ کے پھینک دینا، جیسے کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، جیسے چائے کے کپ میں آخر میں جو تھوڑی سی چائے رہ جاتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے کسی چیز کو فالتو سمجھ کے پھینک دینا جو ہے وہ نبذ کہلاتا ہے۔
اور پھر فرمایا کہ پھینکا کہاں ہے؟ وراء ظہورہم، کہا کہ اپنی کمروں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ تو جو چیز پیچھے پھینک دی جاتی ہے، ظاہری بات ہے وہ چیز آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کو آپ فیس نہیں کر سکتے، یا جس چیز کو آپ اگنور کر دیتے ہیں تو اس کو اپنی بیک پہ کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک طرح سے یہاں پہ جو امیج دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو بہت فالتو سمجھ کے، فضول سمجھ کے، غیر اہم سمجھ کے پیچھے کی جانب پھینک دینا، یعنی کہ اگنور کر دینا۔ پھر آیت کے آخر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بدلے میں جو ان لوگوں نے تھوڑی قیمت لی ہے، اس تھوڑی قیمت سے کیا مراد ہے؟ تو ایک معنی تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء جو ہیں وہ لوگوں سے تحفے، تحائف اور مال لے کے ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیا کرتے تھے، تو اس کو بھی قیمت کہا جا رہا ہے۔ لیکن ہر دور میں قیمت جو ہے وہ مختلف انداز سے ہوتی ہے، لہٰذا اگر اس قیمت کے بدلے میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹارگٹ، کوئی فائدہ، کوئی عزت، کوئی عہدہ، کوئی بھی چیز جو انہوں نے لی ہو، تو اس کو یہاں پہ ثمناً قلیل سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر ثمناً قلیل کیوں کہا گیا ہے، تھوڑی قیمت کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب سورہ بقرہ میں بھی دیا گیا تھا کہ قرآن کے بدلے میں یا کسی بھی آسمانی علم کے بدلے میں جو مال بھی لیا جاتا ہے وہ کبھی قرآن کی قیمت بن ہی نہیں سکتا، تو وہ بہت تھوڑی قیمت ہے۔ اگرچہ کسی نے ان کو پوری دنیا بھی دے دی ہو تو تب بھی وہ اس علم کے مقابلے میں بہت تھوڑی قیمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بہت برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں، یعنی کہ اس کتاب کو صحیح بیان نہ کر کے، اس کو چھپا کے، اس کو غیر اہم کر کے، انہوں نے زندگی میں چاہے مال حاصل کیا ہو، کوئی قابلیت حاصل کی ہو، عہدہ حاصل کیا ہو، خوشی حاصل کی ہو، وقتی عزت حاصل کی ہو، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یہ سب کچھ بہت برا ہے۔